السلام عليكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن طرح اس میں دو ہیں۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جو مال کی لائن سے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جان کی لائن سے ہیں۔ زندگی عطا فرمائی، جان عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، آنکھ اور کان اور زبان اور جوارح ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے۔ ان میں سے ہمارا کسی میں کوئی استحقاق نہیں تھا، ہمارا حق نہیں بنتا تھا، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بغیر مانگے کہ اللہ پاک نے ان سب نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ پھر ہماری اس جان کو باقی رہنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں اس دنیا کے اندر، پورے آسمان و زمین کے نظام کو، وہ اس کا وجود مرحمت فرمایا، وہ عطا فرمائی، وہ چیزیں پیدا فرمائی، پھر ان چیزوں سے اس نظام کو قائم فرمایا اور قائم فرمائے ہوئے ہیں۔ اس کو شریعت کی زبان میں تدبیر امور کہتے ہیں۔ ومن یدبر الامر، امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ تدبیر امور انسانی زندگی کے اس دنیا پہ رہنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ امانت کے طور پر عطا کی گئی۔ ایسے ہی جانی نعمتوں میں سے اولاد ملنا ہے، شادی ہو جانا ہے، وہ بھی جانی نعمت ہی ہے۔ اس کا ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہونا ہے، اس سے ہمارا جی بہلنا ہے، اس سے ہمارا دل کا لگنا ہے، اس سے راحت حاصل ہوتی ہے، قرۃ العین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دوسری جو نعمتیں ہیں وہ مال کی لائن سے ہیں، جو ہماری ضروریات کو فراہم کرنے میں ممد و معاون ہیں۔ جس کسی کو جب کبھی جو مال ملا اور ملتا ہے اور ملے گا، وہ صرف اللہ سے ہی ملے گا۔ موتی اللہ پاک ہی ہیں، مال ہمیشہ اللہ سے ملتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حرام مال ہے تو وہ بھی اللہ سے ہی ملتا ہے، حرام رزق ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملتا ہے۔ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ بندے نے چونکہ چاہا تو اللہ نے دے دیا، مواخذہ کریں گے کہ بھئی تم نے یہ کیوں چاہا تھا، میں دیتے وہی ہیں۔ اسی لیے حرام کو رزق قرار دیا گیا، کیونکہ بعض لوگ صبح سے شام تک حرامی کھاتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، کبھی ان کو حلال کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو زمین پہ چلتا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے، تو وہ کس کے ذمہ تھا؟ وہ جو صبح سے شام تک جو کھا رہا تھا۔ ہر مالی نعمت بھی اللہ پاک ہی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو اب یوز کیا گیا ہے یا مس یوز کیا گیا ہے، ناجائز طریقے پر استعمال کیا گیا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت ہونے سے خارج نہیں ہوئی، اللہ ہی نے دی تھی۔ وہ مصیبت بنے گی، وہ نعمت وہ الگ بات ہے، غلط استعمال ہونے کی وجہ سے وہ مصیبت بنے گی۔ مگر یہ دونوں نعمتیں میرے دوست بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہیں، جان کی لائن سے اور مال کی لائن سے، ایک ایک پنی سے لے کے ہزاروں تک، بچپن سے لے کے اب تک، اور اس سے جو چیز ہم نے کبھی بھی خریدی،
کپڑے خریدے جاتے ہیں، سامان خریدا جاتا ہے، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، چپل جوتے خریدے جاتے ہیں، اپنے لیے خریدے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے خریدے جاتے ہیں، گھر خریدا جاتا ہے، فرنیچر خریدا جاتا ہے. جو خریدا جائے گا اس مال سے، وہ سارا کا سارا مال، اس میں ایک ایک پین نہیں، وہ اللہ پاک کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کو خریدا گیا اس مال کے ذریعے سے، وہ بھی اللہ پاک کا ہے. وہ میٹیریل جو ہے وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور جو انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے. انسان کا ہاتھ جس چیز میں لگتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اس کو انسان نے بنایا. شریعت کی زبان میں یہ ہے کہ اس کو اللہ ہی نے بنایا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور جانور بنائے جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں. تو کشتی پہ بھی آدمی سوار ہوتا ہے، جانور پہ بھی سوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی میں نے بنایا ہے، یہ بھی میں نے بنایا ہے. جانور میں انسان کا ہاتھ بالکل نہیں ہوتا، کشتیوں میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بتانا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہاتھ بھی تو میں نہیں بنایا، وہ دماغ بھی تو میں نہیں بنایا، وہ صلاحیت بھی تو میں نہیں بنائی، وہ علم بھی تو میں نہیں بنایا، وہ فہم بھی تو میں نہیں بنایا. پھر اس انسان نے جس میٹیریل میں کام کیا وہ میٹیریل تو میرا ہی ہے. پھر جس میٹیریل پہ اس کو چلاتے ہیں وہ چلایا جانے والا میٹیریل تو میرا ہی ہے. کچھ بھی کریں آپ، اللہ پاک کا ہے. تو جو مال سے ہم خریدتے ہیں وہ اللہ کا ہے، اور جو اس مال سے جو چیز خریدتے ہیں وہ اللہ کی ہے، اور جس کے لیے خریدتے ہیں وہ اللہ کا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ اللہ کا ہے. تو یہ دونوں طرح کی نعمتیں اللہ کی ہیں، ہمارے پاس میرے دوستو امانت ہے. ہر بندے کے پاس امانت ہے، اور امانت کا سوال ہونے والا ہے. امانت کی پوچھ ہے. آپ کے پاس کوئی آدمی امانت رکھا دے تو بھائی پوچھے گا بھائی میری امانت کہاں ہے دو. اور امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، اسی کے نام چوری ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کسی کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ وہ چور ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کی امانتوں میں خیانت کر کے سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہیں. امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے. تو اس کی پوچھ ہے میرے دوستو بھائی. تو اس پوچھ کا جواب دینے کے لیے، چونکہ اس کا جواب اگر صحیح ہوا، امانت کے استعمال کرنے کا ڈھنگ آ گیا، امانت کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیں گے کہ یہ بندہ بھروسے کا ہے. لوٹو، انجوائے کرو، فائدہ حاصل کرو، جنت میں پہنچا دیں گے. اللہ پاک ہی کی تو چیزیں ہیں وہ بھی. تو یہ قابل ہے، یہ بندہ صلاحیت ہے اس کے اندر، یہ فائدہ اٹھائے گا. صحیح معنی میں بھی فائدہ اٹھائے گا. اور پتہ نہیں اللہ پاک کی اور کیا کیا مصلحت ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پوچھ کے بعد انعام دینے کا مطلب کہ بھئی تم کو انعام ملے گا، پہلے پوچھ ہوگی تم سے تمہاری امانتوں کی، کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس میں ہے بھی نہیں کچھ. اور اگر اس نے جواب نہیں دیا اور امانتوں کا غلط استعمال ثابت ہو گیا تو وہ پکڑ میں چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو اپنی ہی راحت کا سامان اس میں ہے میرے بھائیوں کہ یہ دونوں امانتوں کو صحیح کرنے میں لگ جائیں. اور اپنی ہی مصیبت کا سامان اس میں ہے کہ ان دونوں امانتوں کو صحیح کرنے کی فکر کے بجائے ان دونوں امانتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں لگ جائیں. ایک ہے صحیح کر کے استعمال کرنا، اور ایک ہے صحیح کیے بغیر استعمال کرنا، اس کی فکر کیے بغیر استعمال کرنا. وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اور ان دونوں طرح کی امانتوں کو صحیح استعمال کرنے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے صحیح ڈھنگ کو بتانے کے لیے ہی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ سے پہلے سارے پیغمبر اسی کام کے لیے آئے. یہی بات بتائی جاتی تھی، یہی بات سمجھائی جاتی تھی. پھر عملی طور پر بتایا جاتا تھا کہ امانتوں کو، اللہ پاک کی اس جان و مال کو جو اللہ نے عطا فرمائی اپنے بندوں کو، ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے. اچھا، جان و مال کو صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ جو ہے نا، وہ ذرا پختہ عقل کے اندر ہی زیادہ آتا ہے، پختہ عقل میں ہی زیادہ آتا ہے. اس وجہ سے
یہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت تھا جب ہم جوان تھے، جب ہم بچے تھے، جب ہم ینگ تھے، جب تو کچھ کر سکتے تھے، ابھی اس عمر میں کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہم کو، ویسی بات نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام جو ایمان لانے والی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ہے، وہ سب ینگ تھوڑے ہی تھے، تھوڑے تھے اس میں ینگ، زیادہ تو سب قسم کے تھے، بلکہ زیادہ تر وہ اچھی خاصی عمر کے ہی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سارے دین کے کام کیے ہیں، سارا کام کیا ہے، سارا دین سیکھا ہے، سارے دین پر عمل کیا ہے، سارے دین کی تبلیغ کی ہے، سیکھنے کا بھی کام کیا، عمل کا بھی کام کیا، تبلیغ کا بھی کام کیا۔ اور اصل جان و مال جو ہے یہ 3 چیزوں پر ہی لگنا ہے، سیکھنا، اس کا علم سیکھنا ہے، اس کے مطابق عمل ہونا ہے، ہر نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل ہو جانا، استعمال ہونا وہ نعمت حکم کے موافق۔ اسی وجہ سے آپ یہ بات دھیان کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، بیوی بچوں میں ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ اچھی چیز ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو دین پر عمل کس میں کریں گے؟ زندگی کے سارے شعبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں دین کو لاگو کیا جائے، دین پر عمل کیا جائے۔ اسلام عمل کا نام ہے، اللہ کے احکام پر چلنے کا نام ہے۔ تو اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو بیوی بچوں والا دین کہاں اپلائی کریں گے؟ اگر ماں باپ نہیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد والا دین کہاں اپلائی کریں گے؟ اگر بزنس اور کاروبار نہیں ہے تو بزنس اور کاروبار کا دین کہاں اپلائی کریں گے؟ دین تو ان ساری چیزوں میں ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے تو یہ تو ہوگا مسلمانوں میں۔ تو کبھی مسلمانوں کو اس کی ترغیب نہیں دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور نہ کبھی علماء امت کی طرف سے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی ہمیں دنیاوی کاروبار کے اندر لگنا نہیں ہے۔ نہیں، دنیاوی کاروبار میں تو لگنا ہی پڑتا ہے دین کے لیے بھی، مگر وہ دین کو اپلائی کرنے کے لیے لگنا ہے تو دین تو پہلے پتا ہونا پڑے گا کہ ہے کیا دین اس کا، سیکھے بغیر تھوڑی ہو جائے گا۔ کل ہی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کتاب میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تجار کو ان کو جمع کر لیتے تھے، اور ان کا اتنا ہولڈ تھا، اتنا وزن تھا کہ وہ بازار کے مسائل کا امتحان لیتے تھے ان سے۔ تاجروں کو جمع کر لیا، بازار کے مسائل کا امتحان لے لیا، جو جس لائن میں ہے اس کے خرید و فروخت کی، اور جس کو دیکھا کہ اس کو یاد نہیں ہے یہ احکام تو اس کو بازار پہ سے ہٹا دیتے تھے۔ آپ نہیں کر سکتے کاروبار جب آپ کو دین معلوم ہی نہیں ہے آپ کی لائن کا جس میں آپ ہیں، حلال حرام نہیں معلوم، جائز ناجائز نہیں معلوم، صحیح غلط نہیں معلوم، تو آپ کاروبار کر کے خود بھی برباد ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ جس کے ساتھ معاملہ کرو گے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ غلط معاملہ ہوگا، خود بھی غلط صحیح نہیں، ہٹا دیتے تھے بازار سے بالکل۔ حضرت عمر کے بارے میں تو خیر مشہور ہے، وہ تو چونکہ خلیفہ راشد تھے تو ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن امام مالک کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کسی کے بیٹھنے کا لائسنس ان سے لینا پڑتا تھا، اور وہ لائسنس جو ہے وہ دین کا علم تھا کہ تم کیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو، کہ یہ تو اس کے مسائل تم نے سیکھے کسی عالم سے، کیونکہ وہ تو عالم سے ہی پتہ چلیں گے، سیکھ لیتے تھے وہ لوگ جا کے، پھر حضرت ٹیسٹ لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کیا ہے، اچھا وہ بتاؤ کیا ہے، اس کو معلوم ہے پھر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے، ٹھیک ہے آپ جا کے بازار میں بیٹھ سکتے، اور اگر اس کو معلوم نہ ہوتا تو لائسنس نہیں ملتا تھا، تو تم نہیں بیٹھ سکتے ہو کاروبار میں۔ جب مسلمانوں میں یہ بات تھی کہ جیسے مسجد میں ان کے پاس دین ہے، مسجد میں دین، آج تو خیر مسجد میں بھی نہیں رہا، اللہ معاف کرے، مسجدوں میں جو کام ہو رہے ہیں آج اجتماعی مسلمانوں کے، وہ کہاں دین کے مطابق ہو رہے ہیں، اس میں بھی ان کا دین محفوظ نہیں رہا، اس میں شریعت محفوظ نہیں ہے، اوقات کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، مسائل کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، امام کو امام کی، خطیب کو خطیب کے اعتبار سے مسائل محفوظ نہیں ہیں، مگر بالکل انیال بھی نہیں ہوا، یعنی سارا ہی ستیہ ہو گیا ہوا ایسا نہیں ہوا ہے، کچھ لوگ صحیح بھی اہتمام کرتے ہیں، کہیں اتنا ڈھیراپن ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، تو مسجد میں دین محفوظ ہے بولا نہیں جا سکتا، محفوظ نہیں ہے بولا جا سکتا ہے، پر یہ تو ہے ہی مسئلہ، لیکن یہ کہ جیسے ہم مسجد میں دین کا اہتمام کرتے ہیں ایسے بازار میں بھی دین کا اہتمام ہے، آفس میں بھی دین کا اہتمام ہے، کاروبار میں بھی دین کا اہتمام ہے، اپنی اپنی لائن میں دین ہے، ورنہ تو پھر کائے کا ہے، مسلمان غیر مسلمان میں فرق کیا ہے؟ پھر سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، جان و مال دونوں میں
اللہ کے حکم کو جاننا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کی تبلیغ کرنا، اور یہ تینوں کام ہی ضروری ہوتے ہیں میرے بھائی۔ بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کام کی سائڈ لیتے ہیں خالی، یہ ہے کام، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ نادان لوگ ہوتے ہیں، یہ اسلام کے نادان دوست ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ دین کی سمجھ جس کے پاس ہوگی وہ بات کرے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو خود حضور نے کی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی محنت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی محنت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی محنت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ یہ نہیں کرتے؟ قرآن پاک میں بھی یہ ساری زندگی سرکار کی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جان و مال کی جو نعمتیں اللہ پاک کی ہیں ان کے صحیح ہونے کی، اور ان میں اللہ کا شکر ادا ہونے کی، اور ان میں پائے جانے والے حقوق ادا ہونے کی شرط ہی یہ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ چیز ہو نہیں سکتا اس کے بغیر، لازمی ہے۔ اس لیے جو علم کی محنت ہے اس میں بھی جان و مال دونوں سے حصہ لینا پڑے گا، جو تربیت کی محنت ہے اس میں بھی جان و مال دونوں سے حصہ لینا پڑے گا، جو تبلیغ کی محنت ہے اس میں بھی جان و مال دونوں سے حصہ لینا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم سے اپنی زندگی کو الگ کرنے کے لیے اگر جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ میں کمانے کے اوقات میں، زندگی گزارنے کی تفصیلات میں اگر وہ برابر ہے تو مسلمان کو قریب دگنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو تو یہ سارے بھی کرنے ہی۔ اور اگر وہ اس کی کیپیسٹی میں اتنا ہی ہے، اتنی انرجی دے سکتا ہے، اتنا ہی ٹائم دے سکتا ہے، اتنی سروس دے سکتا ہے، تو پھر اس کو ہاف کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا آدھا تو ادھر لگے گا۔ ہمارا پروگرام، ہمارا نظام الاوقات اور ہمارا نظام العمل، وقت کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے جو ہمارا پروگرام ہے وہ دین کو شامل ہو کر بنے گا۔ ان کے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس دین ہے۔ اگر ان کے والا پورا پروگرام ہمیں قبول کرنا ہے تو ہمیں ڈبل جاب کرنی پڑے گی۔ ڈبل جاب سے مراد کام ڈبل ہو جائیں گے، صلاحیت کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی۔ مال کا خرچہ بھی لگے گا ڈبل، اور وقت کا، جان کا خرچہ بھی لگ جائے گا ڈبل۔ اور اگر ڈبل کی استعداد نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو پھر اس کو ادا کر کے ادھر کرنا پڑے گا۔ یوں ہم کو اسکیجول کرنا پڑے گا پروگرام۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ہمارا سب کا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جائیداد دی ہے، جن کے پاس مکان ہے وہ بھی، اور جن کے پاس مکان نہیں ہے، پیسے آتا ہے کچھ نہ کچھ شکل میں، وہ بھی ٹیکس ان کو دینا پڑتا ہے۔ ٹیکسز کے مصارف کیا ہوتے ہیں؟ خرچ کہاں ہوتا ہے ٹیکس ہمارا؟ وہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا ٹیکس فلاں جگہ یوز ہوا۔ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ایسے مدرسے کے سلسلے میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر کا ٹیکس جو ہے نا وہ سالانہ 10,000 ہے۔ تو ان کے پاس وہ آیا پورا انوائس اس کا کہ بھائی تمہارے ٹیکس کو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اس کو بتایا، ان کو بتایا۔ اس میں سے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ بھئی فلاں اتنے میڈیکل میں اتنے گئے، فلاں اسکول میں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ تمہارے محلے میں جو اسکول ہیں، پبلک اسکول، اس میں تمہارے اس ٹیکس میں سے $3,000 ہم نے بھیجے۔ کسی آدمی کے 10,000 کا ٹیکس ہوتا ہو تو اس میں سے اسکول کو $3,000 جاتے ہیں اس کے۔ ان لوگوں نے جن کو بعضوں کو، ہمارے دوستوں میں سے جس کو حساب دیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، آگے پیچھے ہوں گا کچھ، یقیناً آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے بھی، یہ دن کے معاملہ۔ تو اگر ہمارے ٹیکس میں سے $3,000، 10,000 کے ٹیکس میں سے 3,000 اسکولوں کو جاتے ہیں تو آپ کو 3,000 دین کو دینے پڑیں گے، کم سے کم۔ اتنا تو کم از کم آخرت کے لیے کرے آدمی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو دینی ادارے ہیں، دینی انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو تو نہیں دیتی حکومت کچھ۔ تو دو ہی شکلیں ہیں، یا ان کو مت چلاؤ اور برباد ہو جانے دو انسانیت کو، آنے والے جنریشن کو، یا ان کو چلاؤ، جو کہ ہمارا مذہب ہے اور فرض ہے۔ اگر ہم ان کو چلاتے ہیں تو پھر جیسے وہاں یہ سیٹ اپ ہے ایسے یہاں کچھ مسلمانوں کو خود کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہر مسلمان جیسے $2-3 ہزار ادھر اس کے اسکول میں
جبرن جاتے ہیں اس کی چاہت کے بغیر، چاہے اس کے بچے پڑھ رہے ہوں یا نہ پڑھ رہے ہوں، چاہے کیسی بھی تعلیم وہاں ہو رہی ہو، مثال کی بات ہے. لیکن ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اسپیشل جہاں پہ ہمارے بچے جا رہے ہیں، جن کے ہم چاہتے بھی ہیں، تو وہاں ہمیں اگر اتنے پیسے لگانے نہیں پڑیں گے تو ہمارا دین کیسے بچے گا؟ اور اگر امت مسلمہ میں سے ہر فرد یہ تہیہ کر لے کہ میں اتنا پیسہ تو نکالوں گا ہی، کس کے لیے؟ ایجوکیشن کے لیے. یہ بات ابھی ایجوکیشن میں ہی چل رہی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ تو اور دوسری چیزوں میں بھی ہیں، ہیلتھ کے بھی ہیں اور دوسری چیزوں کے بھی ہیں. تو اب ہمارے مسلمان غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، بیماروں میں، مقروضوں میں، شادیاں جن کی نہیں ہو رہی ان میں، حالات جو آ گئے ان میں، بعض وقت حالات آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان کو سب چلنا، مہمان آ گیا، مسافر آ گئے، اور بھی شعبے ہوتے ہیں. مال میں بہت سے حقوق ہیں. مال میں مال کا جو حق ہے وہ زکوٰۃ ہے. مال میں مال کا جو حق ہے وہ زکوٰۃ ہے. جان کا جو حق ہے وہ صدقہ فطر ہے. اس کے بعد میں مہمان کی ضیافت کرنا، مسافر کی ضیافت کرنا، صلہ رحمی کرنا، ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، محتاجوں پر خرچ کرنا. یہ مال کے حقوق میں سے نہیں ہے، یہ تعلقات کے حقوق میں سے، لوگوں کے حقوق میں سے ہے، جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جا کے جڑتے ہیں جا کے مال سے، کیونکہ وہ مال سے وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے دوستو بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کام تو ایکسٹرا ہے ہمارے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری زندگی بھی ایکسٹرا ہے، ہماری نعمتیں بھی ایکسٹرا ہیں. ہمیں لازوال نعمت اللہ پاک کی طرف سے دولت ملنے والی ہے، جس کو جنت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر. جس کے سامنے آخرت نہیں ہے اس کا ٹائم، اس کا اسکیجول، اس کے ساری چیزیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوں گی، اور جس کے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس کا ٹائم، اس کا اسکیجول، اس کی پلاننگ، اس کا منصوبہ، اس کا وقت، اس کا مال، یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. ان دونوں کو ملا کے کرنا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہونے کے بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں میرے دوستو، ہماری جان میں بھی اور مال میں بھی. پر جس آدمی کو ان دونوں نعمتوں کی سمجھ مل جائے اور اس میں اللہ کے حق کو پہچاننے کی سعادت مل جائے اور اس کو ادا کرنے کی سعادت مل جائے، وہ نیک بختوں میں سے ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.